پہلے میں بریلوی تھا، پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود جو ہیں ان کے تعلق سے تھوڑی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے لاکھوں نوجوان مفتی طارق مسعود کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ پہلے ان کی بات سنیں اور پھر سوچیں کہ یہ انسان آئیڈیل بننے کے لائق ہے، یہ انسان فالو کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ان کا خود کا بیان یہ ہے کہ پہلے میں بریلوی تھا، میرے یہاں تیجے بھی ہوتے تھے، 40ویں بھی ہوتے تھے، 20ویں بھی ہوتے تھے، پھر میں دیوبندی ہو گیا، اس کے بعد کچھ دن وہاں رہا، پھر میں وہاں بھی ہو گیا، پھر اہل حدیث ہو گیا، اور پھر میں جماعت المسلمین میں چلا گیا۔ غور کرے جس بندے کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں صحیح جگہ پر ہوں کہ نہیں ہوں، تو ایسے بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں جس کو خود نہیں پتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ وہ آج اپنے آپ کو بریلوی کہلا رہا، آج وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلوا رہا ہے، کل دیوبندی، پرسوں وہابی، پھر اہل حدیث، پھر جماعت المسلمین۔ گویا آپ غور کریں جب تک وہ بریلوی رہا تب تک اس نے بریلوی مسلک کی اشاعت کی، پھر جب وہ دیوبندی ہو گیا تو اس نے دیوبندی مسلک کی اشاعت کر دی، پھر جب وہ وہابی ہو گیا تو اس نے وہابی مسلک کی اشاعت کر دی، پھر جب وہ اہل حدیث ہوا تو اس نے اس کی اشاعت کری، اور پھر جب یہ جماعت المسلمین میں گئے جو نیا فرقہ بنا، اور اس میں جانے کے بعد میں انہوں نے اس کی اشاعت شروع کر دی۔ تو جس بندے کو خود کنفیوژن ہو کہ میں صحیح جگہ پہ ہوں کہ نہیں ہوں، وہ دوسروں کو صحیح راستہ کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ صحیح راستہ کیا دکھائے گا؟ جس کو آج تک خود نہیں ملا ہو کہ ڈھنگ سے کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا فرقہ آیا نہیں جو اس سے بہتر ہوتا، ورنہ اگر بہتر ہوتا تو میں چلا جاتا۔ اب آپ انومان لگائیں اس کی بات کو سن کر کہ یہ بندہ ایسا ہے جس کی بات مانی جائے، یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کو فالو کیا جائے، یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کی بات پہ عمل کیا جائے، کیونکہ اس کا آج کا مسئلہ کچھ اور ہے، کل کا کچھ اور، پرسوں کا کچھ اور، اترسوں کا کچھ اور۔ لہذا ایسے لوگوں کی ویڈیو سے دور رہا جائے، اور اگر سنا بھی جائے تو صرف اس نیت سے کہ اس نے خرافات کیا کیے۔ پہلے میں بریلوی تھا، پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی۔ تو ہم وہ تیجے، 40ویں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، نظر و نیاز، سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی۔ پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا کہ میں دیوبندی بن گیا۔ بڑی ملامت ہوئی، خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے۔ تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا، انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الیدین والی، تو میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے، ان سے پوچھا ہوگا، ان کے کچھ ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی، پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی، ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر اہل حدیث بن گیا۔ جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، یہ حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو فرقے بنائے ہوئے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے، ہم جماعت المسلمین نکل لیے۔ اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا، ملامتیں، ہمیں تو حق کی تلاش تھی، ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین۔ جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا، لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے۔ اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا ہے نا، جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا، ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین۔ ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو، اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو، اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی
تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے؟ ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا، کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ، تو پیسہ بھی بہت دیا. مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا، کیونکہ حق کے متلاشی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں، اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. پھر میں سوال پوچھتا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا، یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا، اب یہ آمین کی بات کریں گے. میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے. کسی نے نہیں چھیڑا. میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا میں. شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزے میں ٹرائی، جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تب میں یوں جاؤں گا، پھر یوں کروں گا، پھر زور سے آمین، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. حیران ہو گیا، 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی، بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. یہ رفع الیدین، آمین بالجہر، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے، پتلی کرنی ہے، پوری زندگی برباد کر دی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں اس کی بات سن کر کہ یہ انسان واقعی ایسا ہے کہ جو دین کی اشاعت کر سکتا ہو، جو خود اپنے آپ کو ابھی تک صحیح سے کنفرم نہ کر سکا ہو کہ میں ہوں کس مسلک کا. آج کی تاریخ میں سیدھی سچی بات ہے، مذہب اہل سنت والجماعت، جس کو عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، یہ وہ مسلک ہے جس کی تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت کے عالموں کو ہی سنا جائے، ان کی ہی باتوں پہ عمل کیا جائے. خود اس بندے کا بیان یہ ہے کہ لاسٹ میں جس فرقے میں گیا، جو جماعت المسلمین کا فرقہ تھا، اس فرقے کا حال یہ تھا کہ وہ ائمہ مجتہدین سے زیادہ اپنے امیر کی بات مانتے تھے. اب غور کریں، خود ان کا بیان یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ، جس میں لاسٹ میں گیا ہوں، جماعت المسلمین کے لوگ اپنے امیر، اپنے مولوی کی بات ائمہ مجتہدین سے زیادہ مانتے تھے، اس کا خیال ائمہ مجتہدین سے زیادہ کرتے تھے. تو آپ انومان لگائیں کہ جہاں پہنچا ہے وہاں یہ حال ہے کہ ان کے جو مولوی ہیں ان کی بات ائمہ مجتہدین سے زیادہ بھاری ہے. تو پھر غور کر سکتے ہیں کہ یہ کس فرقے کے اندر گیا ہے اور وہاں پہنچ کر یہ آپ کو کیا تعلیم کرنا چاہ رہا ہے. باقی آپ سمجھدار ہیں.